میں اگر کوشچن پوچھوں قرات کا سب سے افضل مرتبہ کون سا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قرات کا سب سے افضل مرتبہ تحقیق ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 51۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ الانعام آیت نمبر 138 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے قرات کے مراتب۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرات کے مراتب جو ہے ہمارے پاس آج کا ٹاپک ہے، اور کہنے مراتب سے مراد قرات کرنے کے 3 مراحل ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ قرات کے جو مراحل ہیں 3 ہم پڑھیں گے، اس کے مراحل، اس کو مراتب بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے جی تحقیق، یا التحقیق پڑھ لیں اس کو، یا تحقیق پڑھ لیں۔ دوسرے نمبر پہ حدر ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ تدویر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ قرآن کو کس سپیڈ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ جی کچھ لوگ قرآن کو آہستگی سے پڑھتے ہیں، کچھ درمیانی سپیڈ سے پڑھتے ہیں، کچھ بالکل تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کون سا طریقہ جو ہے وہ درست ہے اور کون سا طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں اپنی پچھلی کلاسز میں یہ بات کرتی آئی ہوں کہ سامنے والے کو کسی بھی قسم کا بلیم کرنے سے پہلے اپنے علم کو انہینس کرنا، اپنے علم کو ویسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا زیادہ علم جو ہے وہ سیکھیں، تاکہ ہم کبھی بھی سامنے والے کو برا بلا کہہ کے جو ہے یہ فرقوں میں نہ پڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ جب سے یہ کورس سٹارٹ ہوا تب سے میں آپ لوگوں کو یہ بات جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے یہ ساتھ سکھا رہی ہوتی ہوں۔ تو چلیے جی، آج ہم سیکھتے ہیں قرات کے مراتب۔ سب سے پہلے ہے جی ہمارے پاس تحقیق۔ تحقیق کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو آہستہ اور اطمینان سے پڑھنے والا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں آیات کے معنی پر تدبر کیا جاتا ہے۔ تدبر کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر، ٹھیک ہے، اور تجوید کے احکام کو پورا ادا کیا جاتا ہے۔ تجوید کے احکام کیا ہیں؟ صفات اور مخارج سمیت ہر حرف کو اس کا حق دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا دیا جائے۔ حروف مد جسے لمبا کرنا ضروری ہے اس کو لمبا کیا جائے، اور جو حروف لمبے نہیں کرنے چاہیے ان کو نہ لمبا کیا جائے۔ تفخیم اور ترقیق کا خیال رکھا جائے۔ کیا کہتے ہیں تفخیم اور ترقیق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی موٹے حروف کو موٹا پڑھا جائے، جیسے حروف مستعلیہ ہیں ہمارے پاس، خصا زغتن قز، ٹھیک ہے، جو ہم نے قاعدے میں جو ہے وہ پڑھے تھے، جب ہمارا قاعدہ سٹارٹ ہوا تھا نا، الف با تا سا والا، جب میں نے آپ لوگوں کو چیپٹر پڑھایا تھا اس میں نے آپ کو موٹے حروف کے بھی نشان لگائے تھے، اور باریک حروف کو باریک پڑھا جائے، جیسے کہ تجوید کے قواعد کا تقاضا ہے۔ یہ قرات کا سب سے افضل مرتبہ ہے۔ پیپر میں اگر یہ کوشچن آ جائے، قرات کے 3 مرتبے ہیں نا، جیسے تحقیق، حدر اور تدویر، میں اگر کوشچن پوچھوں قرات کا سب سے افضل مرتبہ کون سا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قرات کا سب سے افضل مرتبہ تحقیق ہے۔ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کوشچن کو اپنے مائنڈ میں رکھیے۔ سمجھ لیں میں نے پیپر آؤٹ کر دیا۔ اب چونکہ ہمارے قواعد بالکل لاسٹ پہ پہنچے ہوئے، چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں، اب ہم نے بالکل سٹارٹ کے جو، اگر آپ لوگوں کو کلاسز یاد ہو جس میں میں نے تعوذ تسمیہ پڑھایا تھا، کچھ قرآن کے ظاہری باطنی آداب پڑھائے تھے، پھر ہمارا قاعدہ چلا، قاعدے نے کافی ٹائم لیا، قاعدے کے بعد ہم نے قواعد میں پھر ہم نے دیکھا تھا مد کا ٹاپک کافی لمبا چلا تھا ہمارا، اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ہم نے وقف کمپلیٹ کیا۔ ابھی آج ہم قرات کے مراتب دیکھ رہے ہیں، اور کچھ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس رہ گئے ہیں، جیسے اکثر میں نمبر کی بات کر رہی ہوتی ہے، اس طرح قواعد میں اب ہمارے پاس کچھ ٹاپک رہ گئے ہیں، پھر ہمارا مخارج سٹارٹ ہوگا، پھر ہماری صفات سٹارٹ ہوں گی، لیکن مخارج سے پہلے جب آپ لوگوں کے قواعد کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کا پہلا ٹیسٹ یا پہلا پیپر جو ہے وہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ چلے جی، تحقیق ہو گیا۔ تحقیق کے بعد ہمارے پاس ہے جی حدر۔
یہ تجوید کے احکام کا خیال رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ آپ نے تجوید کے احکام کا خیال ہی نہیں رکھنا، مخارج اور صفات کو ادا نہ کرنا، آپ نے تجوید کے احکام کا خیال رکھتے ہوئے تیز رفتار سے پڑھنا جو ہے اس کو حدر کہتے ہیں۔ اس میں قاری اس بات کا خیال رکھے کہ حروف مدہ کی مقدار کو نہ کم کرے، جہاں پر غنہ ہو وہاں مناسب وقت دے، اور حرکات کی مقدار کو اس حد تک کم نہ کرے کہ قرات ہی صحیح نہ رہے، ٹھیک ہے۔ حدر میں کون پڑھے ہوتے ہیں؟ حافظات، جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا حافظات کی سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی تیز ہوتی ہے نارمل پڑھنے والوں سے، لیکن سپیڈ تیز ہونا اور تجوید کے احکامات کو نہ پڑھنا، یہ دونوں الگ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے تیز رفتار سے پڑھنا ہے تو آپ کے تجوید کے احکامات، آپ کے حروف مدہ کی جو مقدار، آپ کے غنّے، آپ کی مد پراپر اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اس والے مراتب کو یا اس طریقے کو کہتے ہیں حدر۔ پھر آجی ہمارے پاس تدویر، یہ تجوید کے احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے مدرجہ بالا دونوں مراتب یعنی کہ تحقیق اور حدر کے درمیانی حالت میں تلاوت کرنا ہے۔ یعنی کہ تھوڑا سا میں اسکرین آؤٹ کر کے آپ کو یہاں پہ دکھاتی ہوں۔ تحقیق سب سے سلو، ٹھیک ہے، اور حدر سب سے فاسٹ، اور تدویر حدر اور تحقیق کے درمیان والی کیفیت ہے۔ جیسے اسٹوڈنٹ ٹیچر کو اپنا لیسن سناتے ہیں نہ اتنا تیز سنا رہے ہوتے ہیں، نہ کہہ لیں کہ اتنا فاسٹ سنا رہے ہوتے ہیں، بالکل ایک درمیانی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے، تو وہ اکثر تدویر میں سناتے ہیں، اور جو بہت زیادہ سلو سنا رہے ہوتے ہیں لیسن، وہ تحقیق میں سناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم اپنا ڈیلی روٹین کا جو قرآن پڑھتے ہیں وہ تدویر میں پڑھے ہوتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل آپ لوگ لیسن سنائیں، ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں کا، اور میں آپ لوگوں سے کہوں کہ ایسا کریں کہ سورہ آل عمران جو ہے آیت نمبر 61 سے سنائیں، لیکن مجھے تدویر میں سنائیں، تب آپ لوگوں کو فوراً آئیڈیا ہو جائے گا کہ تدویر کا مطلب ہے کہ اپنی سپیڈ بالکل درمیانی رکھنی ہے۔ کیا مطلب ہے تدویر کا؟ اپنی سپیڈ درمیانی رکھنی ہے۔ اگر میں کہوں کہ اچھا ایسا کریں سورہ نساء آیت نمبر 49 سے سنائیں لیکن تحقیق میں، تب آپ کو آئیڈیا ہو جائے او اچھا ٹھیک ہے، یہ بہت آہستہ اور اطمینان سے سنانے والی سپیڈ کا نام لیا۔ حدر میں انہی اسٹوڈنٹ کو کہہ سکتی ہوں جو حافظات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے ہمارے پاس تدویر، اس کے قرات کے مراتب۔ ہوپ سو آج کا ٹاپک تھیوری ہے، ڈیفینیشنز آپ کو آنی چاہیے۔ کلاس میں جب آپ لوگوں سے سنوں تو آپ لوگوں کو تحقیق، حدر اور تدویر کا معلوم ہونا چاہیے۔ ساتھ میں ایگزامپل بھی دے دی ہے کہ کون سی کیفیت کب جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک بہت مزیدار لگا ہو، مطلب انجوائے کیا ہو، اچھے سمجھ آیا ہو۔ کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ چلیں جی، اب چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف۔ قرآن کا لیسن آج ہے ہمارا آیت نمبر 138 سے، سورہ انعام۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر۔ دو پیش کے بعد یہاں پہ میں نے غنہ کیا، لیکن دو پیش کے بعد میں نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا۔ ریزن کیونکہ یہاں پہ واو ادغام مع الغنہ، یہاں پہ آ گیا ہمارے پاس اظہار حلقی، تو میں نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور دونوں پیشیں ڈراپ کی ہیں، حجر، اور یہ را باریک پڑی کیونکہ را خالی، ما قبل زیر۔ لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم
إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 اس میں سیٹی ہے اور اس میں سیٹی نہیں ہے معزث زث ٹھیک ہے یہاں زا میں سیٹی آئے گی اور سا میں نہیں ہے وَمِنَ الْمَعْزِ 2 قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ بڑی مد کے بعد تشدید آ رہی ہے 6 سیکنڈ مقدار ہوگی لیکن ساتھ میں نمبر بھی ہوگا کیونکہ آپ نے ذال کے اندر کی جزم کو واضح کرنا ہے أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2 قُلْ الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم
كذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. چلے جی آج کی کلاس جو ہے 150 تک ہے. نیکسٹ انشاءاللہ کسی بھی چیز کی سمجھنا ہے وہ آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے. مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.